آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہنواز خان ہے۔ اور کیا بولتے ہیں آپ کو؟ عرفیت کیا ہے؟ شاہ رخ میری عرفیت ہے۔ پیدائش کہاں؟ تھوڑا اونچا۔ میرے والد کا نام عتیق خان ہے۔ ٹھیک ہے۔ کراچی کی پیدائش ہے میری۔ ٹھیک ہے۔ ابتدائی تعلیم میں نے گلشن کیمبرج سے حاصل کری۔ ٹھیک۔ جنرل گروپ سے میں نے میٹرک کرا۔ ٹھیک۔ میٹرک کرنے کے بعد سن 2003 میں پاکستان آرمی میں شمولیت کری۔ تو بھرتی کہاں سے ہوئے تھے؟ لکی اسٹار سے بھرتی ہوا تھا میں، اچھا۔ اٹلی کے اندر توپ خانے میں DSP ٹریڈ تھا میرا۔ آرمی نمبر 31/22/184 ہے۔ ٹریننگ ریجمنٹ اٹلی اٹک سے میں نے ٹریننگ حاصل کری۔ عرصہ کتنا عرصہ ٹریننگ کی؟ میں نے 10 ماہ کی ٹریننگ کری۔ 10 ماہ بعد میں پاس آؤٹ ہو کے 81 میڈیم ریجمنٹ اٹلی لاہور میں جو کہ لگی ہوئی تھی اس جگہ آ گیا۔ ٹھیک۔ پھر ادھر نوکری کرتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بھاگ گیا کیوں؟ مہینے کے لیے، خود یعنی کہ چھٹی وغیرہ کی وجہ سے۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر واپس گیا تو کورٹ مارشل ہوا۔ کورٹ مارشل کے بعد پھر دوبارہ میرے 2 مہینے کے بعد آپ خود چلے گئے واپس پھر؟ جی، اچھا۔ 2 مہینے بعد جب میں گیا کورٹ مارشل کر کے 13 جولائی 2007 کو میرا کورٹ مارشل کیا گیا۔ سیکشن 37B ڈسمس فرام سروس کیا گیا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد 8 اگست کو اٹلی کمانڈڈ اور کورٹ مارشل کرنے کے بعد کہاں بھیجا گیا؟ کوٹ لکھپت جیل بھیجا گیا میرے کو۔ ابھی میں کوٹ لکھپت جیل کاٹ ہی رہا تھا کہ ادھر سے میرے GHQ سے یعنی کہ آرڈرس چینج ہوئے اور میرے کو ری جوائن سروس کر دیا گیا۔ پھر 8 اگست 2007 کو میرے کو واپس آرمی اسر و رسوخ کے ساتھ واپس اپنی یونٹ میں لے گئی اور وہاں پہ میں نوکری کرنے لگ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں CMH کے اندر فزیکل سائیکیٹرسٹ روم میرا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ گیا تقریباً کتنا عرصہ وہاں زیر علاج رہے؟ 8 سے 9 ماہ۔ 8 سے 9 ماہ کنٹینیو علاج ہوتا رہا؟ جی۔ اچھا۔ پھر وہاں سے کیسے بھاگا؟ وہاں سے میں ٹیسٹ کرانے کے لیے نکلا تھا CMH لاہور سے؟ CMH لاہور کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے میں پھر نکل گیا تھا اکیلے؟ جی۔ اچھا۔ پھر وہاں سے میں ادھر کراچی آیا۔ کراچی آنے کے بعد میں تقریباً سال تک گھومتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ تو پولیس کا بہت ڈر رہتا تھا کہ پولیس کہیں آ کے اٹھا نہ لے۔ ٹھیک ہے۔ اسی دوران میرے کو پھر فصیح عرف موسیٰ نام کا ایک بندہ یعنی کہ ملاقات ہوئی میری، جو میرا دماغ بنانا شروع کرا تحریک کے لیے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ مر گیا سر وہ۔ اچھا۔ 10 اور 12 اکتوبر 2010 کو اس کی پوری لاش ملی تھی اور ایک اور لڑکے کی، جن کو بابر لاڈلا وغیرہ نے اغوا کر کے اٹھا کے مارا تھا۔ اچھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر دماغ بنایا۔ فصیح کا اصل نام کیا ہے؟ فصیح کا اصلی نام اظہر الحسن عرف فصیح تھا۔ ٹھیک ہے۔ کیا وہ وہاں کا ذمہ دار تھا؟ جی، وہ یہ لنڈن سیٹ اپ کا ذمہ دار تھا۔ لندن سے تھا۔ جی۔ تو اس وہاں کراچی کا یونٹ ہے وہ کون سے یونٹ میں بیٹھتا تھا؟ سر وہ قصبہ 132 سے مشہور تھے۔ نارتھ کراچی کے یونٹ 136 کے اندر رہتے تھے وہ، اور کام وہ ایک قصبہ یونٹ 132 سے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے آپ کو؟ پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھ رہا۔ پھر 2 فروری ڈیٹ میرے کو کلیئر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر 8 سے 9 میں نے قتل کرے۔ پہلا قتل نہیں، اس میں شامل کیسے ہوا؟ کس میں سر؟ اس میں سیٹ اپ میں، متحدہ کے سیٹ اپ میں سر اس نے میرے کو شامل کرا۔ اس نے میرے کو بتایا نا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، آپ کو پولیس نہیں اٹھائے گی، آپ کو سپورٹ ہوگی، سیاسی سپورٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں ان کے ساتھ آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سیٹ اپ جو آپ کا بنا تھا اس وقت یونٹ انچارج کون تھا آپ کا؟ سیکٹر انچارج کون تھا؟ سر جی یہ یونٹ اور سیکٹر سے نہیں چل رہی ہوتی کہانی نا۔ ہاں۔ یہ جو سیٹ اپس بنتے ہیں نا یہ بنتے ہیں باہر سے۔ یونٹ سیکٹرس تو نارمل عوامی رابطے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو عوامی رابطے والے کام نہیں کرتے، یعنی کہ ایک اس کے اندر ان کا جو سیٹ اپ تھا یہ لنڈن سے تھا، اور اس کو وسیم بھائی کو لنڈن سے دیکھتے تھے۔ اچھا۔ تو اس کا جو فصیح تھا اس کا سیٹ اپ جو تھا وہ ڈائریکٹ لندن سے رابطہ تھا؟ یہ اپنا جاوید بندہ بھائی ہیں، جاوید بندہ تھا، جاوید بندے کے تھرو ہو کے لنڈن سے وسیم بھائی سے ٹچ ہو رہا ہے۔ اچھا۔ جاوید بندہ وہ کہاں رہتا ہے؟ جاوید بندہ اورنگی کے اندر کالی پہاڑی کے قریب کہیں رہتا ہے، گھر میرے کو کلیئر نہیں ہے۔ اچھا۔ کیا وہ اس سیٹ اپ کا سربراہ ہے؟ جی وہ اس سیٹ اپ کا کراچی میں سربراہ ہے۔ کراچی کا سربراہ وہ ہے؟ جی۔ اچھا۔ یہ جو سیٹ اپ آپ کا ہے جس میں وہ جاوید بندہ مین نگران ہے، تو اس کا سیکنڈ نگران کون ہے؟ اس کا سیکنڈ نگران علی مرزا ہے۔ علی مرزا جی۔ کس کہاں رہتا ہے پتہ ہے؟ سر یہ بھی ادھر ہی کے لڑکے ہیں، یہ سارے ادھر ہی کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کبھی گھر نہیں بتایا ہمیں کبھی ہوٹل پہ بلاتے تھے، کبھی ہماری طرف آتے تھے، لیکن اپنی جگہ نہیں دکھاتے تھے ہمارے کو۔
اچھا، تو اس مرزا کے علاوہ اس سے چھوٹا نگران کون ہے؟ اس مرزا کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے، یہ تقریباً 8-9 بندوں کی کیبنٹ تھی، اس میں ثنا چریا ہے. نہیں کیبنٹ، نہیں کیبنٹ میں تو آپ 8-9 نمائندے ہو گئے نا. جی تو مین سربراہ وہ جاوید بندہ ہے. جی. جاوید بندہ کے بعد جاوید بندہ کے بعد علی مرزا ہے، علی مرزا کے بعد عارف ہے، برگر ہے. 2 عارف ہیں ہمارے ادھر نا. ایک کو فرقان کہتے تھے، ایک کو کامران کہتے تھے، یعنی ایک عارف برگر اور ایک دوسرا عارف. اس سیٹ اپ میں آپ کا کیا کردار ہے؟ سر اس سیٹ اپ میں میں ذمہ دار تھا. ذمہ دار تھا. جی، میں نارتھ کراچی اور سوجانی دیکھتا تھا. اچھا، 2 علاقے آپ کو ملے ہوئے. جی. تو جب اس میں شمولیت اختیار کی تو پھر کیا ہوا؟ سر بس اس کے اندر پہلا کام کرا، اس کے بعد وہ یعنی کہ جبری وہ بن گیا کہ جی اب آپ کریں گے ہی کریں گے، ہم آپ کو ہٹائیں گے نہیں. کیونکہ ہم لوگ ایک دم جب میں نے پہلی دفعہ یعنی کہ جب کرا خیبر خان کو جب قتل کرا تو دل کے اندر یعنی کہ وہ ہونے لگ گئی تھی کہ تم نے غلط کرا ہے. لیکن پھر وہ جبری طور کے اوپر یہ سارا چلتا رہا. نہیں، خیبر خان کیسے کیا اور کیوں کیا؟ سر خیبر خان کو اس کی کافی ساری چیزیں تھیں یعنی کہ، اور فصیح بھائی کہنے پر کیا گیا تھا یہ کام. اچھا، فصیح نے خیبر خان کا ٹارگٹ دیا تھا. جی. تو اس میں اس کام میں کون کون شامل تھے؟ سر اس کام کے اندر میں، عقیل علم جی، ذیشان غوث عرف ڈاڈا اور فصیح. تو بیک اپ پہ کون تھے؟ سر بیک اپ کے اوپر یہی تھے ڈاڈا اور فصیح. ٹاٹا اور فصیح. جی. تو ٹارگٹ کس نے یہ دیا ہوا تھا؟ سر یہ ٹارگٹ میں نے کیا تھا. نہیں، ٹارگٹ کس نے دیا تھا؟ آپ نے تو کلنگ کی نا. جی. یہ کام کس نے دیا تھا کہ یہ اس کا کام؟ یہ فصیح بھائی نے میرے کو دیا تھا، اور فصیح بھائی کو کس نے دیا تھا یہ تو میں بھی نہیں جانتا. سر جی. اچھا، اس کے بعد جب یہ کیا اس کا خیبر کا، جی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سر میرے سے مدثر کو مروایا گیا. کیوں؟ سر بس یہ سیٹ اپ کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ اس کو ماریں ورنہ آپ کو مار دیں گے. اور سیٹ اپ کے اندر اور بھی لڑکے مارے گئے ہیں. اپنے خود سیٹ اپ نے خود لڑکے مارے. جو لڑکا یعنی کہ بالکل بگڑ جاتا تھا، کام نہیں کرتا تھا، اس کو اڑا دیا جاتا تھا. کیوں؟ بے راز فاش نہ ہو. جی، راز پاش نہ ہو پورا اس کے اندر. کیونکہ ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی پارٹی بلیک میل ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو آپ جو ہے یعنی کہ چھوڑ نہیں سکتے. اور اس میں دوسری چیز رہتی ہے، اگر کام میں کر رہا ہوں تو میرے ساتھ والے کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا. یعنی کہ بہت سغرا راز رکھ کے کام ہو رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک دوسرے کو نام جو اصل نام سے نہیں بلاتے تھے؟ نہیں، کوڈ نیم سے. کوڈ نیم سے. اس کے اندر عرفیت چلتی تھی، عرفیت سے ہی بلاتے تھے. اچھا، خیبر کے واقعے کے بعد جی، جو مدثر کا بول رہے ہیں جی، وہ کیسے ہوا؟ سر مدثر کا 137 یونٹ کا علاقہ تھا. اس کے اندر تقریباً صبح کے وقت ہم لوگوں نے اس کو مارا تھا پارک کے قریب. اور اس کے بعد پھر یہ ٹارگٹ کس کا تھا، کیوں تھا؟ یہ ٹارگٹ بھی فصیح نے دیا تھا. کسی نے دیا؟ جب تک فصیح خود زندہ رہا فصیح ٹارگٹ دیتا رہا. فصیح کے جانے کے بعد سے ہم لوگوں نے صرف یہ 2 کام کرے، اور یہ تیسرے میں جو پرسوں. اچھا، فصیح کے جانے کے بعد میں فصیح نے تو یہ ٹارگٹ دیا تھا مدثر کا. جی. مدثر کا کام کیسے کیا؟ مدثر کا کام سر جی صبح کے وقت میں اور ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا فرحان، عقیل کا ہی دوست تھا. وہ گاڑی کے اوپر لے کر آیا میرے کو، میں نے اس کو ہیڈ شاٹ کرا ہے. ہیڈ شاٹ کر کے ہم نکل گئے. ایک ہی گولی ماری؟ ایک ہی گولی ماری تھی میں نے سر میں. تو وہ کہاں گھر کے باہر تھا؟ نہیں، گراؤنڈ میں تھا. وہ گھر سے نکل کے کام کے لیے جا رہا تھا. اچھا. تو گراؤنڈ کے اندر پھر اس کو ہٹ کرا ہے. اس کو ہٹ کرنے کے بعد انہوں نے تیسرا کام کروایا. مدثر کار میں تھا پیدل تھا؟ مدثر بائک پہ تھا. بائک پہ تھا. جی. تو آپ لوگ بھی بائک پہ تھے؟ جی، ہم بھی بائک پہ تھے. اچھا. ہم پیچھے سے آئے، میں پیچھے سے آگے میں نے ایک دم نکال کے اس کو ہٹ کرا ہے. وہ چہرہ بھی دیکھ نہیں پایا میرا. میں پیچھے سے آ کے جیسے ساتھ رکھ کے چلا دی اور میں نکل گیا وہیں سے. تو تیرے ساتھ کون تھا؟ میرے ساتھ ایک فرحان نام کا لڑکا تھا. فرحان. فرحان کہاں رہتا تھا؟ سر میرے کو نہیں پتا اس کے بارے میں. اس کے بارے میں صرف وکیل بتا سکتا ہے. فرحان سے ملاقات کیسے ہوئی؟ میری کوئی ملاقات نہیں ہے. میرا وہ تو خالی بندے کے ساتھ بھیجا تھا، کیونکہ میرا دوسرا تیسرا کام تھا سر جی. میں اتنا کوئی ان کے ساتھ پرانا نہیں چلتا ہوا رہا. ٹھیک ہے. اچھا، فرحان کے مدثر کے بعد پھر؟ مدثر کے بعد سر انہوں نے میرے سے ایک عزیز نامی بندہ حقیقہ کہہ کے قتل کروایا. لیکن جب اخبار کے اندر اس کی اگلے دن وہ آئی تو وہ پتہ چلا جی وہ پولیس والے تھا اور کوئی کانسٹیبل تھا. تو عزیز کا کس نے بتایا تھا؟ عزیز کا بھی فصیح بھائی نے کام دیا تھا کہ یہ حقیقی والا ہے اور رپوش ہو کے رہ رہا ہے. بہت اس کی نشاندہی کس نے کرائی ہوگی؟ اس کی نشاندہی ہمارے کو یہ بتایا گیا کہ یہی فرحان وغیرہ جو تھے یہ پیچھے سے یعنی کہ چلتے ہوئے آئے، یعنی کہ بائک کے اوپر یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے آ رہے تھے. اچھا. ہمارے کو رستے میں کوآرڈینیشن میں لیا گیا. ہم نے رستے میں کوآرڈینیشن میں مل کے پھر اس کا کام کرا ہے. اس کا وہ تعاقب کون کر رہے تھے؟ تعاقب اس کا فرحان وغیرہ کر رہے تھے. فرحان تھا اور فرحان کے اپنے کوئی لڑکے تھے. ہمیں جو ریکنگ کر رہے ہوتے تھے زیادہ تر لڑکے ملائے نہیں جاتے تھے.
काम करने वाले को सेटअप के अंदर कभी ये नहीं पता चलता कि रैकिंग कौन